آہستہ آہستہ مہلت دیتا ہوں جہاں سے وہ نہیں جانتے. استدراج مہلت دینا اور پھر اچانک پکڑنا، اس کو استدراج کہتے ہیں. کافر سمجھ رہا ہے مجھے مہلت مل رہی ہے اور مہلت اچانک پکڑنے کے لیے ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، وہاں بھی یہ مضمون ہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پس آپ مہلت دے دے کافروں کو، ڈھیل دے دے کافروں کو. امہلہم، ان کو مہلت دے دے، ٹائم دے دے. رویدا تھوڑے دن، کچھ دن ان کو وقت دے دے. امہلہم تاکید ہے. حسنہ مخالفت اللفظ، جس کو خوبصورت بنایا لفظ کے الگ ہونے نے، وہ باب تفعیل ہے، یہ باب افعال ہے. یعنی انذرہم، ان کو مہلت دے دے. اور یا یہ کہ مہل کے بعد امہل اس لیے آیا کہ مہل کا مطلب مہلت دے دو، انتظار کرو. اور انتظار میں جلدی ہوتی ہے. انتظار میں اگر آپ کسی کی انتظار کرتے ہیں تو آپ جلدی کریں گے کہ جلدی آ جائے. تو امہلہم باب افعال ہے، باب افعال میں جلدی ہے بنسبت باب تفعیل کے. تو امہلہم، ان کو مہلت دے دے، جلدی ان کا نمبر آنے والا ہے، جلدی ان کی پکڑ آنے والی ہے. اس لیے تو کہتے الانتظار موت الاحمر، انتظار موت احمر کے برابر ہے. یعنی انتظار ایسا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے انتظار کرتے کرتے. کہتے انتظار والا کام جلدی ہو جائے. بیٹے کی بات ہے، باپ سے کہا ابا جی یا خود شادی کرو یا کسی اور کی شادی کر لو، انتظار مشکل ہے. یا خود شادی کرو یا کسی اور کی شادی. کسی اور سے کون مراد ہے تو وہ خود سمجھتے ہیں آپ. رویدن، کچھ دنوں کے لیے. قلیلاً یعنی امہالاً قلیلاً. امہلہم امہالاً قلیلاً، یہ مصدر ہے، تاکید ہے. عامل کے معنی کے لیے امہل کے لیے تاکید. اور مصغر ہے تصغیر کے ساتھ، مصغر رودن، رویدن. اور ارواد، ارواد کے علی الترخیمی جس کا اختصار مختصر کیا گیا، یعنی ارواد انت کہ جس کے معنی ہے تھوڑے دن، کچھ دن. تو رودن کے معنی ہے مہلت، یعنی کچھ مہلتیں. تو پھر اروادن کو مختصر کر کے رویدن کر دیا، خلاف القیاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا تھا بدر میں، اور یہ مہلت دے دو، یہ آیت سیف کے ساتھ منسوخ ہے. آپ کو بتائیں منسوخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میدان دعوت میں صبر بھی کرو، مہلت بھی دے دو، ٹائم بھی دے دو. بالامر بالجہاد والقتال. سورہ اعلیٰ ترتیب قرآنی میں 87 ہے، اور ترتیب نزولی میں 8 ہے. بعد التکویر 8 بعد التکویر، اور قبل سورۃ اللیل. اور ما قبل سے مناسبت یہ ہے کہ آپ صبر کریں، اور صبر کے اوقات میں سبح بسم ربک الاعلی. یہ نہیں ہے کہ صبر کر کے آرام سے بیٹھ جائے، اس وقت تسبیح کیجیے اوقات صبر میں. اور نمبر 2 ما قبل میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. انسان پیدا کیا گیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کر دیا. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. خلق کے بعد سوا ہے. اور نمبر 3 ما قبل میں خلق من ماء دافق، اچھلتا ہوا پانی. اور اچھلتے ہوئے پانی کو پھر کیا کیا؟ اچھلتے ہوئے پانی خلق فسوا، اچھلتے ہوئے پانی کو حسین اور خوبصورت انسان بنایا. اور نمبر 5 ما قبل میں والسماء ذات الرجع، جو آسمان بارش برساتا ہے، اوپر سے بارش. اور جب بارش برستی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ والذی اخرج المرعى. اور نمبر 6 انہ لقول فصل. قرآن کریم قول فیصل ہے، قول فصل فیصلہ کرنے والا قول ہے. اور یہاں آیا کہ قرآن کریم سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ.
قرآن کریم پڑھنے کی چیز ہے، پڑھتی رہیے الا ما شاء اللہ. مگر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے تو آپ سب بھول جائیں گے، یعنی آپ سب کی ذہن سے کوئی آیت کریمہ نکل جائے گی وغیرہ وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. آپ تسبیح پڑھیے اسم ربک، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی تسبیح، الاعلی جو اعلی ہے اور ذات اور صفات میں اونچا ہے. اچھا، تو سبح اسم ربک الاعلی کا ایک مطلب یہ ہے سبح ذات ربک الاعلی، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرے. اور ہم کہیں گے اسم عین مسمى ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو سبح ذات ربک الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پاک سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکی کو بیان کرو. پاک سمجھو اور پاکی بیان کرو کہ اے اللہ تو پاک ہے شریک سے، عیب سے، ولد سے، جہالت سے، جسم سے، جوہر ہونے سے، عرض ہونے سے وغیرہ وغیرہ. تمام صفات قبیحہ اور صفات المخلوقات سے پاک ہیں. مصنف نے یہی بیان کیا نزہ ربک عما لا یلیق بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک کرو یعنی پاکی بیان کرو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسب نہیں. اور اسم کا لفظ زائد ہے یا اسم سے مراد ذات ہے یا اسم عین مسمى ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو پاک کر لو اور اللہ تعالیٰ کے نام کو پاک سمجھو اور اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکیزگی کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ کا نام پاک کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو تو طہارت کے ساتھ لو، اللہ تعالیٰ کا نام لو تو تعظیم اور عظمت کے ساتھ لو. جیسے رسول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ لیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام توجہ سے لیا کرو، اس کی طرف متوجہ رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مخصوصہ کو کسی کے اوپر فٹ اور سیٹ مت کرو. یہ مت کہو فلان رحمان ہے، رحمان صرف اللہ ہے، الرحمن صرف اللہ ہے. اور قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کو علام الغیوب اور علام الغیب کسی اور کو مت کہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی پاکیزگی کا ذکر ہے. اور یہ معنی بھی ہے سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہو سجدے میں. سجدے میں سبحان، جیسے روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سجدے میں رکھو. سبح بسم ربک العظیم نازل ہوا تو فرمایا اس کو رکوع میں کر دو، اور اس کے بارے میں فرمایا اس کو سجدے میں کر لو.
کہتے ہیں کہ کسی جگہ آتا ہے فسبح بسم ربک اور کہیں جاتا ہے سبح اسم ربک، کبھی با آتی ہے کبھی نہیں۔ جب با نہیں آئی تو یہ جب اللہ تعالیٰ کا نام مقصود ہوتا ہے تو اس میں با نہیں آتی، تو یہاں با نہیں آئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا مقصود ہے، اور جہاں کوئی عمل مقصود ہو تو وہاں فسبح بسم ربک، اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ عمل کرو۔ پھر کیونکہ عمل مقصود ہے تو اس کے ساتھ با آنا چاہیے الصاق کے لیے اور ملانے کے لیے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ جہاں اعلیٰ کا لفظ آیا وہاں با کا آنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ با جر کے لیے ہے اور جر کے بعد مجرور ہوتا ہے، اور مجرور کے معنی جر نیچے نہیں، نیچے ہوتا ہے، اوپر نہیں ہوتا، اوپر رفع ہوتا ہے، اوپر فتحہ ہوتا ہے، تو اس لیے اعلیٰ کے لفظ کے ساتھ با مناسب نہیں ہے، اور جہاں اعلیٰ کا لفظ نہیں ہے فسبح بسم ربک العظیم اس وہاں با آئی ہے، لیکن یہ صرف ایک نقطے کے درجے میں ہے۔ لفظ اسم زائد ہے الاعلی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اعلیٰ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، لا ابتداء له ولا انتہاء له۔ الذي خلق فسوى، وہ اللہ خلق خلق کل شیء جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فسوى پس اس کو کامل پیدا کیا، فسوى کامل ناقص نہیں، یا فسوى اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر پیدا کیا، برابر کا مطلب متناسب الاعضاء اور متناسب الاجزاء ہے، تو یہاں دونوں معنی، وہاں فسوى کا فعدلک میں تو الگ الگ معنی لیا تھا کیونکہ دو آئے تھے، یہاں دونوں ایک میں آ جائے گا۔ فسوى کامل الخلقت بنایا، ناقص نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ ہے، اور ایک ہاتھ لمبا دوسرا ہاتھ چھوٹا نہیں، دونوں اس میں آ گئے۔ جعلہ متناسب الاجزاء، اس کے اجزاء متناسب ہے، اس کے اعضاء متناسب ہے، غیر متفاوت بغیر فرق کے۔ والذی قدر فہدا، اور وہ اللہ قدر جس نے مقرر کیا ہے جو چاہے، اور یہ معنی والذی قدر مصالح کل شیء ومنافعہ، ہر چیز کے منافع کو مقدر کیا اور مقرر کیا۔ فہدا فہدا کل شیء الی المصالح والمنافع، پس ہر چیز کو کی ہدایت کی اس کے مصالح اور اس کے منافع اور اس کے فوائد کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے منافع کو مقرر کیا کہ آپ کا یہ فائدہ ہے، آپ کا یہ فائدہ ہے، فہدا پھر راستہ دکھایا اس کے منافع کی طرف کہ تم اپنی منفعت کو حاصل کرو۔ اس کی تشریح یہ ہوگی کہ فہدا پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدا لطلب الرزق، رزق کی طلب کرنے کے لیے اس کو ہدایت کی ہے کہ تم رزق کو طلب کرو، تم اپنے کام کو طلب کرو۔ تو فہدا میں یہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا کیا، فہدا پس مچھلی کو ہدایت کی کہ تم تیرتے رہو، تیرنا اس کو اللہ نے سکھایا۔ الذی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے لیے اڑنے کو مقدر کیا، فہدا پس مچھر کو اڑنے کی ہدایت کی تو وہ اڑ رہا ہے۔ علی ھذا القیاس فہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوان کے بچے کو پیدا کیا، فہدا پس اس کو دودھ پینے کی ہدایت کی کہ دودھ کس طرح پیتے ہیں، بچے کو دودھ پینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ یہ معنی بھی والذی قدر، اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا بچے کو، فہدا فہدا لخروج الجنین من الام، ماں سے جنین کیسے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا اس کو کہ کس طرح ہوگا۔ والذی قدر الزواج
فہدا الزوج الی الزوجۃ، اللہ تعالیٰ نے شادی کو مقرر کیا، پھر شوہر کا میلان اس کی ہدایت کی بیوی کی طرف۔ تو یہ سب ہدا میں آ گیا، ہدا المصالح، منافع، اور جس کام کے لیے جو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کی طرف اس کی ہدایت کی کہ تم یہ اس طرح کام کرتے رہو۔ شہد کی مکھی کو ہدایت کی شہد بناؤ، کوئی اور نہیں بنا سکتا، اللہ نے اس کو ہدایت کی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ اللہ اخرج المرعى، کہتے ہیں تین چیزیں انسان چیزوں میں ہے، تین چیزیں، ایک ہے صفت الکمال، کمال ذات، اور ایک ہے کمال صفتی، اور ایک ہے کمال منفعتی۔ تو کمال ذاتی یہ ہے خلق فسوا، ذات کو کامل بنایا، اور کمال صفتی یہ ہے والذی قدر فہدا، اس کو ہدایت کی کہ کس طرح وہ اپنی صفات کو حاصل کرے گا، اور والذی اخرج المرعى یہ ہے کمال منفعتی کہ اللہ تعالیٰ نے مرعا اور چراگاہوں کو نکالا تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، یہ ہے کمال منفعتی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ اللہ جس نے نکالا چراگاہ کو، مرعا رعیون کی جگہ، انبت العشبہ، اللہ تعالیٰ نے گیلی گھاس، تر گھاس کو اللہ تعالیٰ نے اگایا اور پیدا کیا۔ فجعلہ غثاء احوا، پس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو نباتات کو، بعد الخضرت سبزی کے بعد، بعد الخضرت ہریالی کے بعد، غثاء کوڑا، غثاء اس کوڑے کو کہتے ہیں جو سوکھ جائے، جو گیلا ہو وہ نہیں، جو سوکھ جائے۔ احوا سیاہی کی طرف مائل، زیادہ پڑے رہنے کی وجہ سے وہ کوڑا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حوا اس کو کہتے ہیں کہ ہونٹ سرخی کی وجہ سے سیاہی کی طرف مائل ہو، سرخی سیاہی کی طرف مائل ہو تو اس کو کہتے ہیں حوا۔ جافن سوکا، حشیمن ریزہ ریزہ، حشیمن ٹکڑے ٹکڑے، اور احوا اسود یابسن۔ تو تمہارا بھی یہ حال ہو جائے گا، تمہاری یہ جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گی، سوکھ جاؤ گے، اور سوکھنے کے بعد پھر قبر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ تو اس میں قیامت کی یاد آ جائے گی، جیسے ما قبل میں قیامت کا ذکر، اس میں بھی قیامت کا ذکر۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو قرآن کریم پڑھائیں گے، فلا تنسى، پس آپ نہیں بھولیں گے قرآن کریم کو۔ یہ فہدا سے متعلق، والذی قدر، اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا فہدا، تو آپ کو قرآن کریم کی طرف ہدایت کی، سنقرئک فلا تنسى، آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو قرآن کریم پڑھائیں گے، فلا تنسى، تو قرآن کریم کو آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جب اللہ تعالی چاہے تو بھول جائیں گے، مقتدی بھی بھول جائیں گے، امام سب بھول جائیں گے، اور جب سب بھول جائیں گے تو یہ نسخ کی علامت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سب کے ذہن سے وہ چیز چھین لی جاتی تھی۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بھولتے تھے اور صحابہ کرام کو یاد ہوتا تھا تو یہ خطا اور نسیان کی علامت تھی، ختم ہونے اور ختم کرنے کی علامت نہیں تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت چھوڑی، ابی بن کعب سے بعد میں کہا شاید میں نے یہ آیت نہیں پڑھی، فرمائے جی ہاں، تو آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟
فرمایا میرا خیال یہ تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہوگی. فرمایا اگر منسوخ ہوتی تو میں بتا دیتا. تو وہ الگ نسیان ہے، اور یہ جب سب کے ذہنوں سے کوئی چیز محو ہو جائے تو وہ الگ ہے. ایک معنی یہ ہے سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، مگر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے. ان تنساہ بنسخ تلاوتہ و حکمہ. دوسرا مطلب یہ ہے آپ نہیں بھولیں گے الا ما شاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے، اور استثناء تبرک کے لیے ہے، استثناء واقعہ کے لیے نہیں، تبرک کے لیے ہے. جیسے کوئی شخص کہے میں انشاءاللہ آؤں گا، تو یہ انشاءاللہ برکت کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. تو معنی یہ ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بھلا دے، لیکن ایسا کرے گا نہیں. تو الا ما شاء اللہ الاستثناء للتبرک، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے. اور تیسرا مطلب یہ ہے سنقرئک فلا تنسا، یہ نفع بمعنی نہے ہے. معنی یہ ہے نقرئک فلا تترک القرآن، قرآن کریم کو مت چھوڑو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو. الا ما شاء اللہ، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے. کہ اب بیمار ہے، کوئی شخص بیمار ہو یا کوئی کام ہے جس کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو پھر نہ پڑھے. اس لیے حدیث میں آتا ہے تعاہد القرآن فواللہ لہو اشد تفسیا من الابل فی عقلها. قرآن کریم کی نگرانی کرتے رہو، پڑھتے رہو، ورنہ قرآن کریم اس سے زیادہ جلدی بھاگتا ہے. جیسے اونٹ کو رسی میں باندھ لے اور رسی کو کھول دے تو اونٹ اتنی جلدی نہیں بھاگتا جتنا قرآن کریم انسان کے ذہن سے جلدی بھاگتا ہے اور نسیان ہو جاتا ہے. ان تنساہ بنسخ تلاوتہ و حکمہ. وکان صلی اللہ علیہ وسلم یجہر بالقراءۃ مع قراءۃ جبریل، جبریل کے ساتھ قراءت جہرن پڑھتے تھے خوف النسیان. تو ان سے کہا گیا کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں، انک لا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، اور اگر بھلانا مقصود ہو تو ہم سب کے ذہن سے نکال دیں گے. فلا تتعب نفسک بالجہر بہا، پس آپ اپنے آپ کو نہ تھکائے، بالجہر بہا یعنی بلند آواز کے ساتھ نہ پڑھیے. یعنی جہر کے ساتھ تو قرآن کریم بالاتفاق جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہر مفرط نہ کرے، ورنہ جہر میں تو شک نہیں ہے کہ قرآن کریم جہر کے ساتھ جائز ہے. اور یہ تو مصنف نے کہا، مصنف کی بات کو الگ کر دے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کریم پڑھتے رہیے. سنقرئک، ہم پڑھائیں گے، آپ پڑھیے. اور جہرن پڑھتے ہیں یا سرن پڑھتے ہیں آپ کی مرضی. انہ یعلم الجہر وما یخفا، اللہ تعالیٰ جہر کو بھی جانتے ہیں، وما یخفا اور اخفا کو بھی جانتے ہیں. تو آپ کی مرضی ہے جہرن پڑھتے ہیں یا اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر مشرکین نہ ہو تو جہرن بھی پڑھ لیا کرے، اگر مشرکین کا خوف ہے تو سرن پڑھ لیں. یعلم الجہر من القول والفعل وما یخفا منہما ونیسرک للیسرا، اور ہم نیسرک للیسرا، آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ کو آسانی سے پہنچائیں گے. للیسرا، جنت یسرا تک. نیسرک للجنت الیسرا یا نیسرک للطریقۃ الیسرا، آسان طریقہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، جو آسان طریقہ ہے ہم آپ کو لیے آسان کر دیں گے. یا مصنف فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلشَّرِيعَةِ الْيُسْرَى، آسان شریعت کے لیے آپ کو آسانی پیدا کریں گے، آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے جو اسلام ہے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ نصیحت کیجئے
قرآن کریم کے ساتھ ان نفعت الذکرہ، اگر نصیحت مفید ہو، اشکال، اگر نصیحت مفید نہیں ہے تو پھر بھی نصیحت کرنا چاہیے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان پر برابر ہے کہ آپ انذار کرے یا نہ کرے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے برابر نہیں، آپ تو انذار کرتے رہیے گے، آپ کو فائدہ ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ فذکر ان نفعت الذکرہ. بعض کہتے ہیں ان بمعنی اذا ہے، یعنی اذا نفعت الذکرہ، جب آپ کو یقین ہے، بلکہ ان کی جگہ اذ کر دے. اذا معنی اذ ہے، فذکر اذ نفعت الذکرہ، آپ نصیحت کر دے اذ نفعت الذکرہ، کیونکہ نصیحت مفید ہے. ان بمعنی اذ ہے، اذ نفعت الذکرہ. نمبر 2، بعض کہتے ہیں بمعنی قد ہے، فذکر قد نفعت الذکرہ، اور بعض کہتے ہیں کہ فذکر ان نفعت الذکرہ او لم تنفع مقدر ہے، اور یہ ایسا ہے سرابیل تقیکم الحر والبرد اس پر عطف ہے. یہ سب خلاف ظاہر ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ فذکر ان نفعت الذکرہ، اگر آپ کا خیال ہے کہ نصیحت مفید ہے تو پھر نصیحت کر لیجئے، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ نصیحت مفید نہیں ہے تو پھر نصیحت کا کرنا ساقط ہے، اگرچہ کرنا ٹھیک ہے لیکن واجب نہیں ہے. تو معنی یہ ہے فذکر ان نفعت الذکرہ، اگر نصیحت مفید ہے تو نصیحت کیجئے، اور اگر سامنے کافر معاند ہے تو اس کے سامنے نصیحت کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گا بظاہر. اور ایک معنی یہ ہے، اور یہ اچھی معنی ہے، فذکر، آپ بار بار نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکرہ، اگر ایک مرتبہ نصیحت نے فائدہ کیا ہے، اگر آپ نے ایک مرتبہ نصیحت کی اور اس کا فائدہ ہوا تو پھر آپ بار بار نصیحت کے بقیہ نصیحتی بھی مفید بن جائیں گے. اگر آپ نے گشت لگایا اور گشت کے نتیجے میں کچھ لوگ جمعے کے لیے آ گئے تو آپ یہ نہ کہیں بس جمعے کے لیے آتے ہیں باقی نمازوں کے لیے نہیں آتے، کوشش کریں باقی نمازوں کے لیے بھی آ جائیں گے. تو ذکرہ کا مطلب ہے نصیحت کرنا، اور ذکر باب تفعیل مبالغہ کے لیے، فذکر، آپ بار بار نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکرہ مرتن واحدتن، اگر ایک مرتبہ نصیحت مفید رہے. سیذکر من یخشی، من تذکرہ المذکور، جو مذکور نصیحت اس کے لیے فائدہ ہو. فی مذکور اس میں ہے سیذکر من یخشی، نصیحت قبول کرے گا من یخشی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو وعید سے ڈرتا ہے اس کو نصیحت کرے. تو ان نفعت الذکرہ سیذکر من یخشی، یعنی جو اللہ سے ڈرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ نصیحت سے فائدہ لیتے ہیں، اور باقی لوگ جو نہیں لیتے ان کے لیے ضروری نہیں ہے. السلام علیکم. موسیٰ اعلان کی میں مفتی صاحب نے بطور فراز سوسی Yo, Mark, you know what happened?